السلام علیکم. میں ہوں ایکسکلوسیو ویوز کے ساتھ سید خالد مصطفیٰ. آج جولائی کی 8 تاریخ ہے اور جو پوڈ کاسٹ کا ٹائم ہے اس وقت 4 بج چکے ہیں دوپہر کے. تو ناظرین، 3 میرے پاس بڑی اہم سٹوریز ہیں اور ان سٹوریز کو ہم ڈسکس کریں گے. پہلے تو سٹوری یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو 4.5% گیس کے ٹیرف میں جو ریلیف ملنا تھا وہ نہیں مل سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ گورنمنٹ نے 4.5% جو ریلیف تھا وہ کیوں نہیں دیا، یہ ڈسکس کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریلائنس ہے وہ اب سپٹمبر تک بڑھ گئی ہے اسپاٹ LNG کارگوز پر، یعنی کہ سپٹمبر تک پاکستان کو مہنگے کارگوز LNG کے خریدنے پڑیں گے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں جو LNG کا ٹیرف ہے وہ بڑھے گا، جس کی وجہ سے پاور جو ہمارا ٹیرف ہے اس پہ بھی وہ اثر انداز ہوگا. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. اور دوسری جو بات ہے وہ ہم یہ بات ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ اس وقت ابنائے ہرمز کا کیا سٹیٹس ہے. پھر دوبارہ امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا اور ایران نے پھر کویت اور بحرین پہ حملہ کیا اور اس کی وجہ سے ٹینشن بڑھ گئی ہے. اور امریکہ نے ایران کی جو برآمدات تھیں تیل کی اس پر دوبارہ پابندی لگا دی گئی ہیں. اس پر کیا امیجیٹ امپیکٹ آئے گا اور آ رہا ہے، اس پہ ڈسکشن کریں گے. اور اس کا امپیکٹ پاکستان جیسے ملک پہ کیا آئے گا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں اپنی پہلی جو سٹوری ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا. سٹوری یہ ہے ناظرین کہ اوگرا جو کہ ریگولیٹر ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کو جو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ ہماری پرائسز جو ہیں گیس کی جو پرائسز ہیں سوئی نادرن کی سوئی صدرن اس کو بھی وہ ڈٹرمن کرتا ہے. تو 2026 اور 27 یعنی جو کرنٹ فنانشل ایئر ہے اس کے لیے انہوں نے ٹیرف جو تھا اس کی جو پریسکرائبڈ پرائس ہوتی ہے، پریسکرائبڈ پرائس وہ ہوتی ہے جو کہ ایکچوئل جو کاسٹ ہوتی ہے نا گیس کی، وہ اس کو پریسکرائب پرائس کہتے ہیں. تو اس میں اوگرا نے کمی کی ہے. جو پچھلے سال کی پریسکرائب پرائس تھی تو وہ 4.5% کمی کی، لیکن یہ جو ریلیف 4.5% بنتا تھا وہ حکومت نے دینے سے انکار کر دیا اور اس کے اگینسٹ حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو قیمتیں ہیں گیس کی ان کو ان چینجڈ رکھا جائے، جو ہیں اس وقت اس کو مینٹین رکھا جائے. تو اس کی وجہ سے بہرحال جو ریلیف بنتا تھا اس کو جو ہے اس ریلیف سے عوام کو محروم کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریلیف کیا تھا. وہ ریلیف یہ تھا کہ جو پریسکرائب پرائس تھی وہ 1705 روپے پر MMBTU جو ایوریج پرائس ہے اس کو ڈٹرمن کیا. اور لیکن جو لاسٹ ایئر کی جو پریسکرائب پرائس تھی وہ تقریباً 1793 روپے تھا، یعنی 4.5% کمی آئی. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے ان چینج رکھیں گے، پرائسز کو ہم جو ریلیف ہے وہ نہیں دیں گے عوام کو. کیونکہ ریلیف اگر اس لیے نہیں دیں گے کہ جو پریسکرائب پرائسز کم ہوئی ہیں اس کی جو وجہ انہوں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ جو LNG کی جو ڈائیورشن کاسٹ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوئی، کیونکہ LNG جو ہے اس سال بہت کم پاکستان میں آئی ہے قطر سے، اور کچھ کارگوز آئے ہیں، تقریباً 5 کارگوز آئے ہیں، تو آگے کا پتہ نہیں ہے کہ آنے ہیں کہ نہیں آنے. اس وجہ سے LNG جو ڈائیورژن ہے وہ بہت کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پریسکرائب پرائس جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے لیکن جب سوال یہ پوچھا گیا کہ جی آپ نے ان چینجڈ کیوں رکھی، تو انہوں نے کہا ان چینجڈ ہم نے اس لیے رکھی تھی کہ جو ہماری سوئی نادرن ہے اور سوئی صدرن ہے ان کو ذرا فائدہ ہو جائے گا. اور سوئی نادرن کو جو فائدہ ہوگا وہ 44 ارب روپے کا ہوگا اور سوئی صدرن کو جو ہوگا صرف 2.5 ارب روپے کا ہوگا. اس کی جو وجہ بیان انہوں نے کی وہ وجہ یہ تھی کہ ان کے جو لاسز ہیں سوئی صدرن کے وہ بہت زیادہ ہیں اور جو سوئی نادرن کے جو لاسز ہیں وہ ذرا کم ہیں، تو اس وجہ سے انہیں زیادہ فائدہ ہو گیا ہے. لیکن بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ جی 24 جون کو یہ ڈٹرمنیشن ہمارے پاس آئی اور ہم نے ان کو رسپانڈ کیا ہے 30 جون کو، اور ان کو ہم نے انٹیمیٹ کر دیا
اوگرا کو کہ ہم پرائسز کو مینٹین رکھیں گے، ریڈیوس کرنے کی بجائے، کم کرنے کی بجائے ہم اس کو ایگزسٹنگ پرائسز پہ ہم ان کو مینٹین رکھیں گے، اور یہی جو فیصلہ ہے انہوں نے IMF کو بھی بتا دیا۔ تو یہ تھی صورتحال ٹیرف کے حوالے سے، لیکن اس میں یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جو UFG کا لاس ہے سوئی نادرن کا، وہ تقریباً 7% ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو 15 ارب روپے کا جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو سوئی سدرن ہے اس کا تقریباً 12.5% ان کا UFG تھا، یعنی ان اکاؤنٹڈ فار گیس تھی، جس کی وجہ سے ان کا جو لاس ہے وہ تقریباً 21.5 ارب روپے کا ہے UFG کی مد میں۔ تو یہ صورتحال تھی، اور اب جو اوگرا ہے انہوں نے یہ ایک 5 سال کا ایک جو ہے فریم ورک بھی دیا ہے دونوں سوئی گیس یوٹیلیٹیز کو، سوئی نادرن کو، سوئی سدرن کو، اور ان کو کہا ہے کہ ہر سال جو ہے آپ نے UFG کو 0.5% سے لے کر 1% تک جو ہے نا آپ نے لاسز کو کم کرنا ہے، تاکہ 5 سالوں کے بعد یہ جو ایوریج لاسز ہیں ہمارے یہ 5.5% ہو جائیں۔ تو یہ تھی کہ کیوں نہیں ریلیف دیا گیا، جو بنتا تھا 4.5% کا وہ عوام کو کیوں نہیں ریلیف دیا گیا، اس کی یہ میں نے وجوہات بیان کی ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں دوسری جو سٹوری ہے ہماری اس طرف، کہ پاکستان کو اب تقریباً سپٹمبر کے مہینے تک، یعنی اگست کے آخر تک اور سپٹمبر کے شروع تک جو ہے وہ ہمیں اسپاٹ LNG کارگوز خریدنے پڑیں گے، جو کہ کافی قیمتی ہیں۔ تقریباً جو لیٹسٹ LNG کا جو کارگو ہے اسپاٹ کا، وہ ہم $17 سے اوپر ہم اس کو خریدیں گے پر MMBTU۔ تو اس کی وجہ سے جو پاور ٹیرف ہے وہ بڑھ سکتا ہے، جو ہمارے ایوریج پاور ٹیرف کی باسکٹ پرائس ہے وہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ جو RLNG بیسڈ پاور جنریشن ہوگی اس کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے جو باسکٹ پرائس ہے وہ اس میں جو ہے وہ بڑھاوا دیکھنے میں آئے گا، جس کی وجہ سے کنزیومر کو نقصان ہوگا، اور کنزیومر کو جو ہیٹ ہے وہ فیل ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بتانا تھا اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قطر انرجی والوں سے ہم جو ٹرم جو کارگوز لیتے ہیں 13.37% آف دا برینٹ، وہ ہم نہیں لے پا رہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ فورس میجور جو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا 4 مارچ کو، جب ایران نے جو راس لفان جو قطر کا سب سے بڑا جو LNG پروڈکشن پلانٹ تھا اس پہ جب حملہ کیا تھا تو اس سے بڑا نقصان ہوا تھا، جس کی وجہ سے 4 مارچ کو قطر انرجی والوں نے فورس میجور ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہمیں کوئی RLNG جو ہے کارگوز وہ نہیں جو تھے مل رہے تھے، لیکن 5 کارگوز ہم نے پھر بھی ارینج کیے تھے اس کرائسس کے دوران، کیونکہ وہ آلریڈی جو تھے وہ لوڈ ہو چکے ہوئے تھے جب جنگ شروع ہونے سے پہلے، تو وہ لوڈ ہو چکے ہوئے تھے لیکن وہ محصور ہو گئے ہوئے تھے، تو وہ ہم نے وہ مینیج کیے تھے 5 کارگوز جو ٹرم بیس کارگوز ہیں، لیکن وہ ختم ہو چکے ہیں جو لوڈڈ کارگوز تھے۔ تو اب چونکہ فورس میجور انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے 1 مہینے کے لیے فردر، یعنی اگست کے آخر تک انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگست تک جو ہم اپنی توانائی کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے اسپاٹ LNG کارگو سے، یعنی ہمیں جو مارکیٹ سے جو ہے وہ خریدنا پڑیں گے، جبکہ جو انٹرنیشنل جو ٹریڈنگ کمپنیز ہیں وہ اپنی بیڈز دیں گی، اور جو بھی لویسٹ بیڈ ہوگی اس کی بنیاد پہ ہم وہ خریدیں گے، تو وہ بھی بہت مہنگے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو پاکستان میں جو LNG کی پرائس بڑھ جائے گی، اور جو بھی پاور پروڈکشن ہوگی LNG کی وجہ سے، تو اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے پاور ٹیرف انکریز ہوگا یقیناً۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اور جو تیسری جو بڑی امپارٹنٹ سٹوری ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے، ہر دن ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا یہ کہ ایران نے 3 جو آئل ٹینکر تھے امریکہ کے جو ابنائے حرمت سے گزر رہے تھے ان پہ اٹیک کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایران کی جو عملداری ہے ابنائے حرمت میں، وہ انہوں نے انکار کیا، اور اس کی گائیڈنس میں وہ انہوں نے ابنائے حرمت
پار کرنے سے انکار کیا اور وہ اپنے طور پہ جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ایران نے ان پہ حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں پھر امریکہ نے تقریباً مختلف جو شہر ہیں ایران کے ان پر رات میں بہت خوفناک بمباری کی، اور تقریباً 70 جو اہداف تھے ان پہ نشانہ لگایا، اور پھر ایران نے کویت اور بحرین میں جو اڈے ہیں امریکہ کے، وہاں پہ بھی انہوں نے 85 جو حملے کیے ہیں وہاں پہ، تو ان کو بھی بڑا نقصان ہوا۔ تو اس وجہ سے پھر ایران کی جو برآمدات ہیں آئل کی، جو ان پہ پھر دوبارہ بندش لگا دی امریکہ نے۔ اب اس بندش کی وجہ سے پھر جو آئل کی پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بڑی تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ جو WTI ہے، یعنی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ، جو یہ وہ فیول ہے جو کہ امریکہ میں بکتا ہے، تو امریکہ کے لیے یہ بینچ مارک ہے، تو اس کی قیمت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی اور $74 پر بیرل تک چلی گئی ہے، اور اسی طرح کا جو برنٹ کی جو پرائس ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھی ہے اور تقریباً $78 پر بیرل تک چلی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے جو وہ ممالک جو ہم جیسے ممالک ہیں، امپورٹ لیڈ اکانومی ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یعنی ایشین کنٹریز کو، جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، ان کی پرابلمز دوبارہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ جو قیمتیں ہیں وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، آئل پرائسز دوبارہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو مین وائل پھر قطر نے بھی جو ایران سے گلا شکوہ کیا ہے کہ جی آپ نے ہمارا جو LNG کا ایک کارگو جا رہا تھا اس کو بھی ہٹ کیا ہے۔ تو وہ بہرحال جو اوورآل جو ابنائے ہرمز میں اور مڈل ایسٹ میں دوبارہ ٹینشن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور ابھی ٹرمپ نے بھی جو لیٹسٹ جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسلام آباد کا MOU ہے ناؤ اٹ از اوور، یعنی کہ اب اس پہ چونکہ عملداری نہیں ہو رہی تو اس کا ہم اب خیال نہیں رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ بڑی خوفناک جنگ شاید شروع ہو جائے دوبارہ، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا پاکستان پہ بھی، اور پھر دوبارہ جو ہے کرائسس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہماری جو انرجی نیڈس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ جو ہے کرائسس سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جو آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں ان کی ابھی تک تدوین نہیں ہوئی، ان کی تدوین جو ہے میرے خیال میں کل ہو جائے گی، تو اس تدوین کے ابھی تک ہوئی نہیں ہے، تو پھر یہ دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی خوفناک جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جو آئر لینڈ ہے ایران کا خارک، اس پر امریکہ کی نظریں ہیں، اور امریکہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ قبضہ کروں اور تمام جو ایران کے جو آئل ریزروز ہیں اس پر میری حاکمیت ہو اور میں خود اس کو بیچوں۔ تو یہ جو لیکن ایران جو IRGS ہے ایران کی، ان کے جو کمانڈوز ہیں، سنا ہے کہ وہ بھی جو خارک جو ان کا آئر لینڈ ہے وہاں پہ وہ بھی مستعدی کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے آپ کو انسٹال کیا ہوا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ گراؤنڈ میں ان کی جو فورسز ہیں امریکہ کی وہ آئیں تو ہم ان کو سبق سکھائیں۔ تو بہرحال ٹینشن جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پاکستان نے اتنی زیادہ جو محنت کی ہے تاکہ ایک پیس جو ہے وہ پیس ڈیل جو ہے وہ ہو سکے، لیکن یہ مجھے جو بیل ہے یہ مڈے چڑھائی نہیں دے رہی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ایران جو امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر لمحے جو ہے الگ سا بیان دیتا ہے اور بڑا ایگریشن شو کر رہا ہے جب سے اسلام آباد ڈکلیریشن اناؤنس ہوا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری ڈیفیٹ ہوئی ہے، تو وہ اب اس پہ قابو، اس کا جو امپریشن ڈیولپ ہوا ہے اس وجہ سے اس پہ قابو پانے کے لیے، اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس امپریشن کو وہ چڑھ دوڑتا ہے ایران پہ اور حملے کرنے شروع کر دیتا ہے، اور ابنائے ہرمز میں جو بھی SOPs ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ ایران کی عملداری کی وائلیشن کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ تمام جو جھگڑا ہے وہ ٹریگر کر جاتا ہے دوبارہ۔ تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں کافی تناؤ ہمیں نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آئل کی پرائسز دوبارہ جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ تو ناظرین یہی تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔